میں نے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن نکلوا لی ہے. اس کا شوہر بھی اسے پیار نہیں کرتا, وہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہے. تم مجھ سے محبت تو نہیں کرنے لگے زلفی؟ سالار تمہاری قدر نہیں کرتا, تم اس سے بہت بہتر ڈیزرو کرتی ہو. وہ میرے شوہر ہیں اور میں اپنی قسمت پر راضی ہوں. Stop this nonsense. بے وقوف ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں جو ایسے گھٹیا مردوں کو راہ راست پہ لاتے لاتے ستا کفن پہن لیتی ہیں. ذوالفقار نور کو ہاسپٹل سے واپس چھوڑ کے گھر جاتا ہے اور اس کی موم پوچھتی ہیں کہ تم کدھر تھے اور اتنی لیٹ کیوں آئے ہو. وہ کہتا ہے میں نور کے ساتھ تھا, اور وہ بہت حیران ہوتی ہے. وہ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے گھر کی کچھ ویلیوز ہیں, وہ جو بھی ہے لیکن ہے تو شادی شدہ نا, تمہیں ایسے نہیں جانا چاہیے تھا. تو وہ کہتا ہے میں نور کو پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتا, اس کا شوہر اس کو ٹورچر کرتا ہے. دوسری طرف نور سالار کی باتوں کو سوچ رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا. اور پھر رات کو ذوالفقار شاہ نور کو کال کرتا ہے. پہلے تو نور اس کی کال اٹھاتی ہی نہیں ہے, اور پھر وہ کہتا ہے وائس میسیج پہ کہ اگر تم نے میری کال نہیں پک کی تو میں خود آ جاؤں گا وہاں پہ. اور پھر اسے مجبوراً کال اٹھانی پڑتی ہے, اور وہ اس کی کال اٹھا کر کے اسے پوچھتا ہے نور تم ٹھیک ہو, تم رو کیوں رہی ہو, تمہیں کسی نے کچھ کہا تو نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے آپ کو کیا لگے, میری زندگی ہے, میں جو مرضی میرے ساتھ جو کچھ مرضی ہو جائے. وہ کہتا ہے میں تمہیں اپنی زندگی کو خراب ہونے نہیں دوں گا. وہ کہتی ہے پلیز آپ میری زندگی سے دور رہیں. وہ اس کی کال کاٹنے لگتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میری کال کاٹی تو پھر ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہو جائے گا جو تمہیں ڈسٹرب کرتے ہیں. وہ کہتی ہے مجھے آئندہ کال نہ کیجیے گا, میں اپنے اچھے برے کو خود جانتی ہوں. دوسری طرف جب وہ صبح اٹھتی ہے اور سب لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور پہلے تو کوئی کھانا کھا نہیں رہا ہوتا, اور اس کی جو سوتیلی ماں اور اس کی بیٹی ہے وہ نمبر بنانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن جو اس کے پھپھا ہے وہ غصے سے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا ہی نہیں کھانا. اور دوسری طرف سالار انتہائی جو ہے نا غصہ چڑھاتا ہے. تو اس کے بعد جب نور ٹیبل پہ آتی ہے تو اس کی پھپھو بھی اٹھ کے چلی جاتی ہے, اور سالار بھی کہتا ہے کہ مجھے میرے کمرے میں کھانا پہنچا دیا جائے. اور اس کی جو پھپھو اور اس کی بیٹی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے, اور اس کو بہت زیادہ باتیں سناتی ہے کہ یہ وہی گھر تھا نا جہاں پہ تمہارے بڑے نخرے اٹھائے جاتے تھے, اور اب دیکھو ذرا تم اچھوت بن کے رہ گئی ہو. اور نور بہت زیادہ ٹیز ہوتی ہے کیونکہ اس کی وہ بہن تو بہت ہی گندی ہے. نور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور ذوالفقار شاہ کی دوبارہ کال آتی ہے, لیکن پہلے تو وہ کال نہیں اٹھاتی, اور بعد میں جب وہ اٹھاتی ہے تو خاموش رہتی ہے. ذوالفقار شاہ کہتے ہیں کہ نور تم بات کیوں نہیں کر رہی ہو. تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے فون اٹھانے کی دھمکی دی تھی, اب میں بات کروں یا نہ کروں میرا اپنا مسئلہ ہے, آپ کو کیا لگے. وہ کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا تم سے کہ تم اپنے لیے اٹھ کھڑی ہوئی, لیکن وہ کہتی ہے کہ آپ پلیز مجھے کال نہ کریں, میں کسی اور کے نکاح میں. وہ کہتا ہے تم ایسے شخص کے نکاح میں ہو جو انتہائی گھٹیا ہے اور تمہیں تمہارے ساتھ بے وفائی کرے اور تمہیں چیٹ کرے, اور بہت زیادہ لڑکیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گھومتا ہے. یقین نہیں آتا تو میں تمہیں ثبوت بھیج دیتا ہوں. وہ اسے اس کی کچھ ویڈیوز بھیجتے ہیں, لیکن وہ کہتی ہے آپ کو کیا لگے میں آپ کی لگتی کیا ہو, کوئی پتہ ہے یہ جھوٹی ہوں یہ یا اے آئی جنریٹڈ ہوں. وہ کہتا ہے ذوالفقار شاہ نے آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا, یہ میری فطرت میں نہیں ہے. وہ اسے بہت زیادہ سمجھاتا ہے کہ تم بہت غلط کر رہی ہو. دوسری طرف اس کی سوتیلی ماں اور اس کی سوتیلی بیٹی وہ انتہائی مجھے گندی لگتی ہے نا کہ بس. وہ ایک دوسرے کی پلاننگ بنا رہی ہیں, وہ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ بڑی نور نے خود ہی میرا راستہ صاف کر دیا, حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ جو سالار ہے وہ انتہائی گھٹیا انسان ہے. اس کی سوتیلی بہن فرا جو ہے وہ اس کی اپنی پھپھو کے سامنے نمبر بنانے کی کوشش کرتی ہے, اور اسے بار بار کبھی چائے دیتی ہے, کبھی اس کا بار بار پوچھتی ہے اور نور کو چڑھاتی ہے. دوسری طرف سالار اروشما سے ملتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ اب تم دلہن بننے کی تیاری کر لو, اب ہماری شادی بہت جلد ہونے والی ہے اور میرے پیرنٹس تمہارے گھر بہت جلد آنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جو بھی کیا ہے, لیکن اس بار اب ہماری مشکل حل ہو جائے گی. سالار گھر جاتا ہے اور نور سے کہتا ہے کیا تم نے موم سے بات کر لی کہ میری اور رشما کی شادی کر لیں. وہ کہتی ہے نہیں. وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں کی, تمہارا دماغ ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں. تو وہ بہت ہی بے تکی سی باتیں کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرا مسئلہ کیا ہے, ایک چھوٹی سی بات ہے اور تم جا کے کہہ کیوں نہیں رہی ہو. میں تمہارے ساتھ زبردستی رہ رہا ہوں, اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا. وہ کہتی ہے آپ صرف باتیں ہی کر رہی ہیں. سالار کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, لیکن نہیں, میں ساروں کے سامنے دوں گا.
یا بلکہ تمہیں بھی اپنی بیوی رکھوں گا اور وہ میری دوسری بیوی ہوگی اور تم پہ میں ظلم کروں گا اور تم ہر وقت اذیت میں رہو گی.